اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو بہتر کرنے کے سلسلے میں، وہ ہنر کا معاملہ ہے، اسکل جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسکلز براڈلی تو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جن کو ہم ہارڈ اسکلز عام طور سے کہتے ہیں یا ٹیکنیکل اسکلز کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو ہم سافٹ اسکلز کہتے ہیں۔ ہارڈ اسکلز وہ ہیں جیسے میں نے کہا جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں۔ فار ایگزامپل آپ انجینئرنگ جانتے ہیں، سیکھی ہے، آپ نے پڑھی ہے، یا آپ نے ڈپلومہ کیا ہے، یا آپ نے ڈگری کی ہے، آپ میکینیکل انجینئر ہیں، الیکٹریکل ہیں، سول ہیں، وہ آپ کا اسکل ہے۔ آپ آرکیٹیکٹ ہیں، وہ آپ کا اسکل ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کا اسکل ہے۔ آپ لائر ہیں، وہ آپ کا اسکل ہے۔ آپ فارماسسٹ ہیں، وہ آپ کا اسکل ہے۔ یہ سارے اسکلڈ جابس ہیں نا، یہ اسکلڈ ایجوکیشن ہے، ایکچولی اسکلفل ایجوکیشن ہے جو آپ کو اسکلفل بناتی ہیں۔ لیکن بہت سی ڈگریز ہمارے، جیسے پہلے بھی میں نے بات کی، ایسی ہیں جو کوئی اسکل نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ ایم اے اردو کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں آتا۔ آپ ایم اے ہسٹری کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں آتا۔ آپ ایم اے باٹنی، زوالوجی، واٹ ایور، آپ یعنی ایک لمبی لسٹ ہے ایسے مضامین کی جن میں آپ ڈگریاں لے لیں تو آپ کے ہاتھ میں اسکل نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال ٹیکنیکل اسکلز یہ ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرے ہیں جس میں ایک لمبی لسٹ ہے اور وہ بہت اچھے اسکلز ہیں، یعنی کوئی شیف بنتا ہے، فار ایگزامپل کھانا پکانا جانتا ہے، یہ اسکل ہے۔ کوئی باربر کا کام جانتا ہے، وہ اسکل ہے۔ کوئی بیوٹی میک اپ کا کام جانتا ہے، وہ اسکل ہے۔ کوئی مینیکیور پیڈیکیور کرتا ہے، وہ اسکل ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اسی طرح سے پلمبنگ، الیکٹریشین، آٹو مکینک، یو نیم اٹ، دیر از اے لانگ لسٹ ایکچولی۔ یہ سب اسکلز ہیں۔ کھیتی باڑی ایک اسکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور فصل کاٹنا بھی ایک اسکل ہے۔ ہر کوئی فصل نہیں کاٹ سکتا۔ یہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کئی طرح کے اسکل، ٹریکٹر چلانا ایک اسکل ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ڈرائیونگ نہیں ہے کہ ڈرائیونگ آتی ہے تو میں ٹریکٹر بھی چلا لوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹریکٹر چلانا ایک اور طرح کا اسکل ہے۔ اینی وے، تو یہ ہنر ہیں بیسکلی۔ جو سافٹ ویئر اسکلز ہیں وہ جنرلی کہتے ہیں جو آپ کی کمیونیکیشن ہے، جو گفتگو کا طریقہ ہے، کس طرح سے آپ لکھتے ہیں، کس طرح سے بات کرتے ہیں، جو آپ کے سوشل اسکلز ہیں، لوگوں سے آپ کا میل جول کیسے ہے، لوگوں سے آپ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، آپ طبیعتاً کیسے ہیں، آپ اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ آپ کا ہو جاتا ہے یا لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یہ سافٹ ویئر اسکلز ہیں۔ پھر اور اس میں کئی انگریزی آ جاتی ہے، جی آپ کے ایمپیتھی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جی فلاں ہے، نہیں ہے، وہ سب بھی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ لیکن میرا فوکس یہ ساری جو سیریز ہے اس کا بہت زیادہ ہائی فائی نہیں ہے، یعنی میں بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو اپنا آڈینس کنسیڈر نہیں کرنا چاہتا اس میں، اور اگر وہ بھی اس میں ہیں اور دے موسٹ ویلکم ہیئر، ایکچولی ایسا نہیں ہے، تو بھی میرا اندیہ یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ فوکس کروں۔ میرا اندیہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کیسے بہتر کر سکتا ہے، میں اپنی جگہ پہ، آپ اپنی جگہ پہ، ہم اگر مناسب حال میں بھی ہیں تو بھی ہمیں اس سے بہتر کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ریلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یار میری نوکری ٹھیک ہے نا، مجھے ٹھیک پیسے مل جاتے ہیں، فیسلٹیز بھی ٹھیک ہیں، اور یہ ہمارا سمیت میرے یہ ساری عمر ہمارا یہ قصہ رہا ہے کہ ایک اچھی جاب تھی اور اس کے ایک اچھے بینیفٹس سے، اچھے اس کی جو بھی اس کے معاملات تھے بڑے اچھے تھے، زندگی اچھی گزر رہی تھی، اچھا سٹیٹس تھا، شام کو گھر گئے، آرام فرمایا، اس کے بعد سال میں چھٹیاں بھی کر لیں جو ملتی تھیں کمپنی سے، گھوم پھر بھی لیا ادھر ادھر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جی کچھ اور بھی سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ یہ دور اب مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آپ ایک اچھی جاب پہ بھی ہیں تو آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جاب کتنا عرصہ چلے گی۔ آج سے 30 سال پہلے یہ تھی، یعنی جب میں نے شروع کیا تھا تو آئی کوڈ ورک ان دی سیم کمپنی ٹل مائی ریٹائرمنٹ، سمپل۔ کوئی مجھے نہیں نکالتا وہاں سے کبھی بھی۔ اگر میں وہیں کام کرتا رہتا تو میں گرو بھی کر ہی جاتا آبویسلی، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک سے دوسری سے تیسری، سلو ہوتی، تیز ہوتی، وٹ ایور،
لیکن میں میری ایک پتہ چلتا کہ 40 سال میں نے کام کیا ہے وہاں پہ، اور 40 سال کے بعد میں ایک بڑی بھاری گریچوٹی لے کے اور پروویڈنٹ فنڈ لے کے اور بڑے اچھے طریقے سے میں کافی اچھے طریقے سے ریٹائر ہوتا وہاں سے۔ میں نے نہیں کیا، وہ ایک الگ قصہ ہے، خیر اس کو چھوڑ دیجئے، میں اپنی تو بات نہیں کر رہا ہوں نا یہاں پہ۔ لیکن اب یہ وقت نہیں ہے، اب آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے سوائے سرکاری نوکری کے، اور سرکاری نوکری بھی اب ایکچولی چینج ہو رہی ہے، پینشن وینشن ختم ہو رہی ہے، کئی جگہوں سے ہو چکی ہے۔ ٹینیور ٹریک تو بہت سال پہلے یونیورسٹیز میں آ گیا تھا کہ آپ کو 3 سال کا ٹینیور ملے گا، اور آپ کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں، پینشن نہیں ملے گی آپ کو آئندہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ بس بات ختم، آپ کام کریں 3 سال کے بعد آپ کا ٹینیور رینیو ہوگا پرفارمنس پہ، اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو نہیں رینیو ہوگا، آپ گھر بیٹھ جائیں گے، اور کوئی پینشن کا قصہ نہیں ہے۔ اور یہ اور جگہوں پہ بھی آ رہا ہے، چونکہ پینشن کا بجٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ اب سوچ رہی ہے کہ پینشن کو لمٹ کر دیں، کہ اچھا 10 سال دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے، یا واٹ ایور جو بھی کریں گے، لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ لیکن چیزیں چینج ہو رہی ہیں، پلس یہ کہ کسی بھی جاب کی لانجیوٹی آج کل وہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی، تو سکل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اب سکل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ سکل کوئی نہ کوئی ریلیونٹ ہونا چاہیے نا، جو آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ آلریڈی کام کر رہے ہیں تو سکل ریلیونٹ ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ہی کوئی ایک ایسا کام سیکھنے کی کوشش کریں، ایک ایسا ہنر سیکھنے کی کوشش کریں جو آپ کے کہیں میچ ہی نہیں کرتا، آپ کی ساری جتنی بھی بیک گراؤنڈ ہے اس سے کہیں میچ نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، دوسری بات یہ کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب میں فرض کیجئے کوئی ایسا ایک بڑا کمال کا جناب میں ایک ڈگری پکڑ لا ہوں، یا ایک سکل سیکھا ہوں کہیں سے، ایک کورس میں نے کر لیا جناب بڑا کمال کا، پاکستان میں اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے۔ دیر آر ایگزامپل، میں لوں گا نہیں ہے نام یہاں پہ، لیکن کئی سبجیکٹ ایسے ہیں جو باہر سے لوگ پڑھ کے آ جاتے ہیں اور یہاں ان کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، کیونکہ یہاں وہ کام ہی نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا ایون یہ جو لوگ اسکالرشپ پہ جاتے ہیں اور پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، جو ریسرچ یہ کر کے آتے ہیں، اس کی پاکستان میں کوئی اپلیکیشن نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ کیوں پاکستان کے لیے تو کام نہیں کرواتے، وہ اسکالرشپ ہم دیں یا وہ دیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہماری یونیورسٹی میں آئیں اور آپ پڑھنے کے لیے آئیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو آپ ہمارے ٹاپک پہ کام کریں گے جو ہم سے ریلیونٹ ہے، اور وہ کام آپ کر کے ان کو دے آئیں گے اور وہ ان کے کام آ جائے گا، آپ پاکستان واپس آ جائیں گے، یہاں چونکہ وہ کام ہے ہی نہیں، وہ کام آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، اور پھر آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ حالانکہ ایک میں بہرحال پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم ریسرچ کی ٹیکنیک تو سیکھائیے وہاں سے، کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے۔ آپ صرف ان کے ٹاپک پہ کام کر کے نہ چلے آئیے نا، آپ اس کی کانسیپٹ اور میتھڈالوجی کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، تاکہ آپ اس میتھڈالوجی کو یہاں پہ اڈاپٹ کر سکیں یہاں کے ٹاپکس کے مطابق۔ اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو میں چونکہ کچھ واسطہ میرا بھی کئی لوگوں سے رہا ہے کسی حوالے سے، تو یہ نہیں ہو رہا۔ وہ وہاں سے آتے ہیں، ایک ڈگری لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو میں پی ایچ ڈی ہو گیا ہوں، اب تو میں انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور وہ ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر، تو بس لیکن وہ جو کام میں نے وہاں کیا اس کی تو یہاں کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، تو بس اب میں کیا کر سکتا ہوں، بس ٹھیک ہے ہم تو ایسے ہی ہیں پھر، اور وہ کچھ نہیں کرتے۔ اینی وے، سو ہنر کیا ہونا چاہیے؟ ریلیونٹ ہونا چاہیے، ہنر جو ہے وہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے ریلیٹ کرنا چاہیے، اس ہنر کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہونی چاہیے، اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی ہنر گھٹیا یا بڑھیا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں کوئی وائٹ کالر بلو کالر کا کوئی قصہ اب نہیں رہا، ہر کام ایک سکل ہے، تو آٹو میکینک بھی ایک سکل ہے، اور آئی ٹی کا کام بھی ایک سکل ہے، اور ہارڈ ویئر کا کام بھی ایک سکل ہے، اور جو کمپیوٹر سافٹ ویئر کا کام ہے وہ بھی ایک سکل ہے، سب سکلز ہیں۔ تو سکل سیکھیے، ٹھیک ہے؟ ہر شخص کو چاہیے کہ سکل سیکھے، جو بھی اس سے ریلیونٹ ہے، جس کو مارکیٹ میں کہیں وہ استعمال کر سکتا ہے، جس سے کچھ انکم جنریٹ کر سکتا ہے، وہ سکل سیکھے۔ اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ سکل لازمی سیکھنا چاہیے، اور سکل سیکھنے کی وجہ یہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔